یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے۔ حضرات، بارگاہ رسالت معاق اور اہل بیت کرام کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک نچھاور کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و قریبنا و نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ داستان عشق و محبت حسن کی ہے، یہ داستان عشق و محبت حسن کی ہے، اس کے ہر ایک لفظ میں رنگت حسن کی ہے، اس کے ہر ایک لفظ میں اللہ پاک بانٹنے والا بنائے، اس کے ہر ایک لفظ میں رنگت حسن کی ہے۔ حسن حسن میں عکس ہے حسن حضور کا، حسن حسن میں جو حضرت امام حسن کا حسن ہے تو اس میں کس کا عکس ہے؟ حسن حضور کا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ حسن جو ہے میرے سینے تک، چہرے سے سر سے سینے تک حسن میرے مشابہ ہیں، اور گلے سے نیچے کو حسین مشابہ ہے۔ حسن حسن میں عکس ہے حسن حضور کا، قاسم کو دیکھو شکل و شباہت حسن کی، اور پی لو پیالہ زہر کا ہونٹوں کو سی لو بس، پی لو پیالہ زہر کا ہونٹوں کو سی لو بس، اے سالی کو یہ راہ طریقت حسن کی ہے۔ سالی کہتے ہیں جو اللہ کا راستہ طے کرتے ہیں، تو ان سے کہا گیا ہے کہ زہر کا پیالہ بھی ملے تو امام حسن کی راستے پہ تم چل رہے ہو۔ آقا حسن نے زہر پی لیا تھا لیکن اف تک نہ کی، نہ نام بتایا آخری ٹائم پر کس نے زہر دیا۔ تو اے اللہ کا راستہ طے کرنے والوں، اگر تم ان کے راستے پہ چلنے والے ہو تو سنو کہ پی لو پیالہ زہر کا ہونٹوں کو سی لو بس، اے سالی کو یہ راہ طریقت حسن کی ہے۔ یہ کہہ کے اشک بار ہوئے شاہ کربلا، یہ کہہ کے اشک بار ہوئے شاہ کربلا، یعنی امام حسین کو جب کربلا میں یاد آئی بھائی کی تو رونے لگے، یہ کہہ کے کیا کہہ کے، یہ کہہ کے اشک بار ہوئے شاہ کربلا، بابا پھر آج مجھ کو ضرورت حسن کی ہے۔ یہ کہہ کے اشک بار ہوئے شاہ کربلا، بابا پھر آج مجھ کو ضرورت حسن کی ہے۔ برتا ہے ان میں نانک خلق عظیم کا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم پر فائز تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کے خلق کو بہت بلند کیا ہے، اور خلق عظیم آپ کا مقام و مرتبہ ہے۔ پرتاؤ ہے ان میں پرتاؤ کہتے ہیں عکس، پرچھائی، پرتاؤ ہے ان میں نانا کے خلق عظیم کا، اور مشتاق انہی کے نور سے سیرت حسن کی ہے۔ مشتاق کہتے ہیں جس سے بنتا ہے، اس کو مشتاق کہتے ہیں، یعنی حسن کی سیرت بھی اپنے نانا کی سیرت سے بنی ہے۔ مشتاق انہی کے نور سے سیرت حسن کی ہے پانچویں خلیفہ حق حضرت حسن، ہے پانچویں خلیفہ حق حضرت حسن، 6 ماہ تک ہی گرچہ خلافت حسن کی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک بانٹنے والا بنائے، جیسے 4 خلیفہ خلفائے راشدین کہلاتے ہیں، تو یوں ہی امام حسن بھی انہی میں شامل ہے، خلفائے راشدین میں۔ سبحان اللہ، 6 ماہ تک ہی گرچہ خلافت حسن کی ہے، اللہ پاک بانٹنے والا بنائے۔ وہ نور عین فاطمہ زہرا مومنوں، وہ نور عین فاطمہ
زہرا ہے مومنوں اور فاطمی شان سخاوت حسن کی ہے۔ یہ جو ہم نے بیان کیا ہے ابھی ہم آپ کو تقریر میں بیان کریں گے۔ یہ بھی تقریر ہو رہی ہے، یہ نظم میں ہو رہی ہے، ابھی یہ تقریر میں ہم آپ کو اس کا خلاصہ بیان کریں گے۔ عارف بتا دو منہ کو کلیجہ بھی آئے گا، عارف بتا دو منہ کو کلیجہ بھی آئے گا، عارف بتا دو منہ کو کلیجہ بھی آئے گا، مجھ کو سنانی آج شہادت حسن کی ہو، مجھ کو سنانی آج شہادت حسن۔ امام حسن کی تاریخ، ان کی سوانح، ان کے کمالات، ان کے فضل ایسے ہیں کہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بات اپنی محفل میں کہا کہ تم میں کوئی ایسے شخص کا نام بتاؤ جو آج روئے زمین پہ اپنے ماں باپ، اپنے نانا نانی، دادا دادی کی طرف سے، ماموں کی طرف سے سب سے زیادہ فضل و کمال والا ہو، اس سے بڑا دنیا میں آج کی تاریخ میں کوئی شخص نہ ہو۔ تو آپ کا ایک درباری، اس کا نام مالک تھا، اس نے کہا کہ حضور معاف فرمائیں، اجازت دے تو میں عرض کروں۔ بولے بتائیں؟ بولے امام حسن۔ امام حسن کہ ان کے والد ولیوں کے سردار ہیں اور ان کے نانا نبیوں کے سردار ہیں اور ان کی ماں خاتون جنت ہیں۔ سخاوت ان کے گھر کی کنیز ہے، شجاعت ان کی کنیز ہے۔ اور ماموں ابراہیم و قاسم سرکار کے بیٹے جو بچپن ہی میں پیدا کر گئے تھے، ان سے زیادہ شرف والا کون ہوگا؟ دادی خدیجۃ الکبریٰ، نانی خدیجۃ الکبریٰ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت امیر معاویہ خاموش رہے تو اس نے کہا کیا حضور میں نے صحیح نہیں کہا؟ حضرت امیر معاویہ نے 3 بار فرمایا واللہ تو نے صحیح کہا، واللہ تو نے سچ کہا، واللہ تو نے سچ کہا، ان سے زیادہ کوئی عزت والا آج نہیں۔ معلوم ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بغض نہیں رکھتے تھے اہل بیت سے یا امام حسن سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر آئے تو سبحان اللہ، 15 رمضان المبارک کو آپ کی ولادت ہوئی اور سرکار کی چاچی ام الفضل جو حضرت عباس آپ کے چچا کی اہلیہ تھی، بیوی تھی، وہ سرکار حسن کو ایک زرد کپڑے میں لپیٹ کر کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں لائیں۔ سرکار تشریف لے آئے، کیا خوشخبری ہے۔ حضرت ام الفضل فرماتی ہیں کہ الحمدللہ الحمدللہ، حضرت خاتون جنت کے جتنے بھی بچوں کی ولادت ہوئی میں ہمیشہ ان کے پاس رہی، یہ مجھے سعادت حاصل ہے، چاہے حضرت حسن ہو، چاہے حضرت حسین ہو، چاہے حضرت زینب ہو، غرض کے آپ وہاں موجود رہیں۔ تو لے کر کے آئیں کہ مبارک ہو آپ کو، آپ کے نواسا ہے، کہا لاؤ۔ تو زرد کپڑے میں لے کر کے آئیں، سرکار نے منع فرمایا، زرد کپڑے میں بچے کو پہلے نہیں رکھنا چاہیے، ہے نا، زرد کپڑے کو منع کیا گیا، فوراً سفید منع فرمایا، زرد کپڑے میں بچے کو پہلے نہیں رکھنا چاہیے، ہے نا، زرد کپڑے کو منع کیا گیا، فوراً سفید کپڑے میں لپیٹ کے دیا ہاتھ کو۔ سرکار نے پیشانی کو چوما، اپنا لعاب مبارک چٹاوا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا علی اس بچے کا تم کیا نام رکھنا چاہتے ہو؟ کہا حضور جو آپ رکھیں گے، میری اتنی جسارت کہاں کہ میں اس کا نام رکھوں۔ بولے اگر میں تمہیں اجازت دوں تو تم کیا نام رکھو گے؟ تو روایت میں ہے کہ اگر حضور آپ کی اجازت ہو تو میں اس کا نام یا تو حرب رکھوں یا حمزہ رکھوں، امیر حمزہ کے نام پر، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ سرکار آپ اس کا نام رکھیں۔ سرکار نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، میں بھی انتظار میں ہوں، یہاں تک کہ تعین سدرہ تشریف لے آئے،
جبرائیل امین آ گئے, اللہ عز و جل کا سلام پیش کیا, یا رسول اللہ طرف آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ تمہاری بارگاہ میں محبوب علی کا مقام و مرتبہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کے بھائی حضرت ہارون کا نام. تو جو ان کے بیٹوں کے نام تھے وہی ان کے بیٹوں کے نام ہوں گے. ان کے بڑے بیٹے کا نام شبر تھا تو اس کا بھی شبر نام ہوگا. تو آپ نے فرمایا شبر تو عبرانی زبان میں ہے, شبر عبرانی زبان میں ہے, اس کا عربی ترجمہ کیا ہوگا؟ معلوم ہوا کہ اس کا عربی ترجمہ حسن ہوا. اس لیے آپ کو شبر بھی کہتے ہیں, حسن بھی کہتے ہیں. اور حضرت امام حسین کو شبیر بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کے دوسرے بیٹے کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے کا نام شبیر تھا, تو اس لیے ان کو شبیر بھی کہتے ہیں. اور یہ دونوں جیسا کہ ہم نے جمعہ میں بتایا یہ اپنے نانا کا عکس ہے. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ معدوم تھا سایہ شاہ ستلے, اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنے. سرکار کا سایہ ایسا نہیں کہ سایہ تھا ہی نہیں, سایہ تھا لیکن زمین پہ نہ گرے اس لیے اس کو اللہ نے اپنے پاس رکھ لیا تھا. اور اس نور کا جلوہ تمہیں دیکھنا ہو تو حسن و حسین کو دیکھو. اللہ نے اس نور کے دو ٹکڑے کیے, آدھے سے حسن بنے گئے آدھے سے حسین. یہ ہے حضرت امام حسن امام حسین. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نواسے کو بلایا دونوں کو. حضرت امام حسن سے فرمایا رضی اللہ تعالی, حسن اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو تم کیا کرو گے؟ عرض کیا نانا جان میں اسے معاف کر دوں گا اور صبر کروں گا. فرمایا سبحان اللہ میرا صبر تمہارے حصے میں آیا. حضرت امام حسین سے پوچھا حسین اگر تمہارے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی کرے گا تو تم کیا کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ذاتی طور پہ مجھ پہ حملہ کرے گا تو میں صبر کروں گا, لیکن اگر کوئی آپ کے دین کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے گا, کوئی اگر آپ کے دین پر انگلی اٹھائے گا تو میں اس کی جان پہ آ جاؤں گا اور میں اس کی جان لے لوں گا, میری تلوار بے نیام ہو جائے گی. فرمایا کہ میرا جلال تمہارے حصے میں. اور پھر سرکار نے امام حسن کے گلے کو چوما, گلے کو چوم دیتے, لبوں کو چوم دیتے. سرکار امام حسن کے لبوں کو چوما اور فرمایا کہ حسن ایک وقت وہ ہوگا کہ تم شہید ہوگے اور تمہارا چہرہ ہرا ہو جائے گا. اور حضرت امام حسین کے گلے کو چوم دیتے, گلے کو چوما. کہا بیٹے تم دین کو بھی سرخرو کر دو گے اور تم بھی سرخرو ہو جاؤ گے, یعنی تمہارا چہرہ بھی شہادت کی سرخی سے لال ہو جائے گا اور تمہاری شہادت سے دین سرخرو ہو جائے گا, کامیاب ہو جائے گا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ اللہ اکبر. ہم نے ابھی کہا تھا کہ پرتو ہے ان میں نانا کی خلق عظیم کا, تو دیکھیے کیسا پرتو ہے کہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں, آپ کے دوست احباب ساتھ میں اور ایک شخص آیا اس نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کرتا رہا, برا کہتا رہا. آپ بڑے علم سے بردباری سے اس کو سنتے رہے. پھر آپ گھوڑے سے نیچے اتر آئے. جب اس کی بھڑاس نکل گئی تب آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا, کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ کسی نے ظلم و زیادتی کی ہے. اگر تمہارا بیوی سے جھگڑا ہو گیا ہے تو ہم صلح کریں, اگر کسی نے تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے تو ہم تمہارا بدلہ لیں, اگر تم مقروض ہو گئے ہو, قرضہ ہو گیا ہے تو تم بتاؤ کتنے کی تمہیں ضرورت ہے, ہم وہ تمہیں دے دیں. یہاں تک کہ آپ نے ایسا عظیم اخلاق پیش فرمایا. اللہ اکبر. ہم اور آپ تو جامع سے باہر ہو جاتے ہیں, ذرا کوئی کہہ دے تو ماں بہن ایک کر دیتے, حالانکہ میں تجھ سے پتلا تھوڑی, آ جا تیری ماں نے دودھ پلایا. لیکن حضرت امام حسن کا اخلاق دیکھیے. اللہ اکبر. کہ بتاؤ ہمیں لگتا ہے کہ تم پر قرضہ ہو گیا ہے, بتاؤ کتنی کی ضرورت ہے. تو ہم نے کہا نا کہ سخی بھی ایسے تھے آپ
اللہ اکبر کہ سخاوت اور فاطمی شان سخاوت حسن کی ابھی ہم نے کہا نا، اب سخاوت کا سن لیجئے کیسی سخاوت تھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک دفعہ ایک شخص غریب لاچار آیا اور کہا امام حسن میں آپ کے غلاموں میں ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، میں بڑا غریب پریشان حال ہوں اور آپ کی سخاوت مشہور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جا، اللہ پاک رزق بھیجنے ہی والا ہے، بیٹھ جا۔ بٹھا لیا، کچھ دیر اس کا حال احوال پوچھتے رہے، اس کی ڈھارس بناتے رہے، اس کا غم غلط کرتے رہے، اس کو خوشیاں دیتے رہے زبان سے۔ اللہ اکبر، آج ہم پہ 4 پیسے آ جائیں تو امام سے بھی منہ پھیر کے اور آدھا ہاتھ ہی دے ہوئے، اتنی اکڑ میں رہ رہے کہ پورا ہاتھ بھی دینا پسند نہیں کرتا، پر انگلیاں کی مہنگائی اتنی کہ بس انگلی چلی جانے تو بولتے امام صاحب ارے بھائی خالی ہاتھ ہی تو آ رہا ہے، اس میں بھی مسافہ نظرانہ تو نہیں آ رہا، وہ بھی پورا ہاتھ نہیں۔ ہاں، یا آپس میں بھی مسافہ کرتا ہے تو بڑی اکڑ میں، بڑی اس میں، اور یہ آدمی چاہتا ہے کہ پہلے وہ سلام کرے سامنے والا، اور غریب امام کو تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ پہلے امام صاحب سلام کریں مجھے، سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال میرا تو اپنا معاملہ یہ ہے کہ جو ایسا یہ چاہتا ہے، مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ چاہ رہا ہے، میں اسے قصدن سلام کرتا نہیں۔ سمجھ لینا، اگر کسی کو آپ میں سے سلام نہ کرے تو سمجھ لینا کہ مجھے تو غلط فہمی ہو گئی ہے، تو آپ غلط فہمی دور کریں، ہے نا؟ اور یہ حکم بھی ہے شریعت، اس لیے ہاں حضرت محدث پاکستان مولانا سردار احمد تو فرمایا کرتے تھے علماء کو چاہیے اچھا لباس پہنے اور جوتا بہت مہنگی سے مہنگا پہنے تاکہ ان کے جوتے پہ نظر جائے رہے کہ سب سے پہلے علماء کا ایک مقام ہوتا ہے، وہ نائب رسول ہوتے ہیں، وہ حضرت امام حسن امام حسین ان تمام بزرگوں کے نائب ہوتا ہے امام، بشرطے کہ امام بھی اپنی اس مرتبے کو سمجھے اور اپنی زبان، اپنے اخلاق، اپنے تقوی، اپنے پرہیزگاری سے یہ ثابت کرے کہ میں ان کا واقعی نائب ہوں۔ تو حضرت امام حسن نے فرمایا کہ بیٹھ جا، اللہ پاک رزق دینے والا ہے، وہ بھیجنے والا ہے، مجھے اس پر بہت یقین ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مصیبتوں سے نکال دیتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ صاحب جل ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کے گھر میں گمان رہے۔ ہاں، جو اللہ پر بھروسہ کرے۔ ایک مالدار صاحب کا واقعہ میں بیان کر دوں کہ ایک درویش تھا، ایک اللہ والا، ایک مجذوب، پریشان حال، بال بکھرے ہوئے، مسجد میں آیا۔ اب سب لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے، ایک مالدار شیخ صاحب تھے، وہ ذرا دیر سے آئے، اس سے تھوڑی دوری پہ وہ نماز پڑھنے لگے، اور وہ دھن میں لگ رہا تھا کہ یا اللہ میں تو کئی دن سے بھوکا ہوں، آج تو یہ بھی کھاؤں گا، آج تو یہ بھی کھاؤں گا، آج تو مجھے یہ بھی دے، آج میں یہ بھی دے، تو میرا رازق ہے یہ بھی دے۔ انہوں نے سلام پھیرا، منہ بنایا کہ مجھے سنا کے کہہ لیا، اچھا مجھے سنا کے کہہ لیا، یہ طرس آیا ہوا کھلا دے رہے۔ شیخ صاحب نے کیا سمجھا، مجھے سنا رہا، یہ پڑھتے رہے اپنا نماز۔ وہ اپنی دھن میں تھا کہ یا اللہ تو میرا رازق ہے، یا اللہ میں تو تیرا بندہ ہوں، یا اللہ میں تو تجھ سے مانگوں گا، یا اللہ مجھے یہ بھی کھلا ہے، آج یہ بھی کھلا دے، آج یہ بھی کھلا دے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی رٹ لگی رہی، ان کی نماز کے پڑھتے رہے، کوئی تسبیحات وغیرہ پڑھتے رہے، کچھ وظیفہ وغیرہ۔ دیکھیے اگر آدمی کو اللہ پاک نے مال دیا ہے، چاہے وہ تہجد پڑھے، چاہے وہ کتنی تسبیح بھانجے، ہمارے گاؤں میں کہتے ہیں بھانجنا، چاہے تو وہ تسبیح بھانجے تہجد پڑھے، یہاں تک چن کر کے کھا رہا ہے، اور اس کا پڑوسی تڑپ رہا ہے، سسک رہا ہے، اسے علاج کی ضرورت ہے، یا اس کے بچوں کو کھانے کی ضرورت ہے، تو وہ نماز اور تسبیح سب منہ پہ مار دی جاؤ گی۔ تو اب یہ بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ مجھے دیکھ کر کے کہہ رہا ہے، اللہ کا تو بہانہ ہے۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ ایک شخص آیا، سر پہ تھال ہے اور دسترخوان اس پہ ڈھکا ہوا ہے، اور اس نے وہ آ کر کے پاس رکھ، ادھر ادھر دیکھا دو ہی لوگ ہیں، ایک کو دیکھا ایک تو بہت مالدار ہے، تو شیخ صاحب ہے، اور دوسرے کو دیکھا یہی ہوگا، ہاں یہی ہے، وہ دیکھا پہچان لیا، اور اس کے پاس لے جا کے وہ رکھ دیا۔ کہا بابا
یہ لیجیے کھائیے آپ کے لیے. دیکھا بابا نے پھر کھانے کی طرف دیکھا, سب چیزوں کو جو مانگا تھا وہ آئے کہ نہیں, کہ ہاں ہے تو میرے لیے, ٹھیک ہے اللہ کا شکریہ, اللہ تیرا شکر ہے. اور انہوں نے کھانا شروع کر دیا. اب انہیں خوشبو آ رہی اور انہوں نے دیکھا یار میں تو سمجھ رہا تھا مجھے سنانے کہہ رہا, یہ تو ساری چیزیں لیا ہے. دوسرا آدمی جلدی سے وظیفہ پورا کیا, تسبیح سمیٹ کے رکھی اور کہا کہ بھائی کہاں رہتے ہو؟ بولے یہیں آپ کے پڑوس میں, یہیں پاس میں. تو یہ کیا پہلے سے جانتے ہو ان کو؟ بولے نہیں. پھر یہ ساری چیزیں انہوں نے بھی غور کیے, دیکھا کہ جو مانگ رہا تھا سب چیزیں. کہا بھائی پہلے سے نہیں جانتے؟ بولے نہیں. تو پھر یہ چیزیں کیوں لے کر کے آئے؟ بولے ویسے ہی. بولے نہیں سچ بات بتاؤ. بولے بات یہ ہے میں ابھی سویا ہوا تھا دوپہر میں, تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ اے شخص آج ہمارا ایک مہمان تمہارے محلے کی مسجد میں آیا, ہمارا غلام ہے اور اس کو یہ چیزوں کی خواہش ہے اور وہ اللہ کا بڑا مقرب بندہ ہے, جہاں اس کی خدمت کرو. میں نے جو کچھ بھی آج کمایا تھا اس سے وہ چیزیں خریدی. میں نے بیوی سے کہا جلدی تیار کرو اور بس میں وہ لے کر کے جلدی سے آ گیا. کہا یہ سامان کتنے کا آ رہا ہے؟ بولے کیوں؟ بولے اس کے پیسے مجھ سے لے لو. بولے میں کیوں لے لوں آپ سے؟ بولے اس کا 10 گنا لے لو. بولے میں 1000 گنا بھی لے لوں گا, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے میں مجھے جنت کا محل عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کیوں لوں گا؟ تو میری بدگمانی بھی اچھی نہیں ہوتی ہے. تو اسلام کے مقدس شہزادوں, اہل بیت کرام سے محبت کرو. یہ امام حسن نے تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آیا, 3000 دینار لے کر کے آیا اور وہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کی. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ, آپ نے اس کی طرف دیکھا کتنے ہیں؟ کہا 3000 ہے. اچھا, اب یہ دل میں سوچ رہا ہے کہ اس میں سے 10-5 تو دے ہی دیں گے. اگر 10-5 بھی دے دیں تو بلے بلے ہو جائے گی, سب کام بڑھیا ہو جائیں گے. ہاں مگر یہ کیا؟ حضرت امام حسن نے کہا کہ قریب آؤ, قریب آؤ. کہا اپنی جھولی پھیلاؤ. جھولی پھیلائی, سارے کے سارے اس میں ڈال. سبحان اللہ سبحان اللہ. سخاوت ہوئے تو ایسے سبحان اللہ. اور فرمایا کہ اے شخص مجھے معلوم نہیں تھا کہ 3000 آئیں گے. اگر پہلے سے یہ معلوم ہوتا کہ 3000 آئیں گے تو میں اپنے پاس سے یہیں سے دے دیتا. میں سوچ رہا تھا اور بھی زیادہ آئیں گے تو میں زیادہ دے دوں گا. جاؤ. اللہ اکبر. یہ ہے سخاوت. سخاوت ان کے گھر کی کنیز ہے, لوٹی ہے, اسی لیے کہتے ہیں. اللہ اکبر. یہ سخاوت کا جلوہ. تو اہل بیت کرام سے محبت کرو, نہ تو وہ بنو شیعہ جو صرف اہل بیت کرام سے محبت کرتے ہیں اور خلفائے راشد ان میں سے شیخین کو گالی دیتے ہیں, حضرت امیر معاویہ کو برا کہتے ہیں. سمجھ رہے؟ وہ بھی نہ بنو. نہ خارجی بنو, خارجی حضرت علی کو گالی دیتے تھے. سمجھ رہے؟ تو خارجی اور رافضی, شیعہ کو رافضی کہتے ہیں, تو ان کو وہ نہیں بننا ہے. اب یہاں پہ ایک واقعہ میں بتاؤں, وہ ایک بستی ہوا کرتی تھی. حضرت مولانا کیا نام تھا ان کا, جلال الدین صاحب, جو رونائی میں پڑھایا کرتے تھے. تو آپ نے خطبات محرم میں ایک واقعہ لکھا ہے. ایک بستی ہوا کرتی تھی, تو وہاں پہ شیعوں کی آبادی کثرت سے تھی اور سنی جو تھے وہ تھوڑے سے تھے. اب ان کا جو ایک اذانچی تھا, اذان دینے والا, ان کا تو اذانچی ہوگا, مؤذن صاحب تو ہمارے ہوتے ہیں, ان کا تو اذانچی ہے. تو وہ تہجد میں کے وقت آ جاتا تھا اور آ کر کے وہ شیخین پر تبرہ کرتا, انہیں لان تان کرتا, انہیں گالیاں دیتا تھا مائک میں. اب سنی جو تھے وہ بڑے پریشان, یار اکثریت ان کی ہے, کرے تو کیا کریں. ایک روز 3 دوستوں نے پلان بنا لیا کہ آج اس کا علاج کرنا ہم تم لوگوں. بولے ٹھیک ہے. اب وہ اذان سے پہلے, اس سے پہلے مسجد میں چلے گئے, ایک دم سفید کپڑا لائے, سفید کپڑا, اور پھر جیسے مردے کو کفن دیتے ہیں نا ویسا کفن لپیٹا اور اس میں تازہ تازہ ادھر خوب تیز خوشبو کا لگایا اور گھاٹے بھی باندھ لیے, کچھ اور سر پہ باندھ لیا, عجیب سی حالت بنا لی.
اب جب اس نے گالی دینا شروع کی تو دو نکل کے آئے اور انہوں نے دیر غصہ اور دیر رات دیر غصہ کہ خبیث تو ہمیں گالی دیتا. کہا تم کون ہو؟ کہا میں ابو بکر ہوں. دوسرا کون؟ کہ میں فاروق ہوں. میرا جناب نہ جانتا. دیر غصہ اور دیر رات ادھر سے ادھر سے. تو اب کچھ دیر کے بعد جب وہ پورا لہو لہان ہو گیا, اب ہاں اس نے کہا مولا مولا مجھے بچاؤ پاؤ. حضرت علی کا نام لیا تو تیسرا نکل کے آیا اس طرح لے کے کہ ظالم تو میرے دوستوں کو برا بھلا کہتا ہے, میں تیری زبان کھینچ لوں گا, لا تیری ناک کاٹوں گا. میں نے ناک کاٹ لی. سمجھے کہ مولا یہ کیا کرو گے, تو میرے دوستوں کو برا کہتا ہے. بس اب وہ تینوں جو تھے نکل گئے. اب دیکھا کہ اذان نہیں ہو رہی ہے. کچھ دیر کے بعد لوگ آئے, وہ لہو لہان پڑا. ارے کیا ہو گیا؟ تو ناک تو کٹی گئی تھی. منمنا کے بولا ارے ہاتھ تو کسب ہو گیا. وہ ظالم آگے تھے دونوں. کون سے دونوں؟ کہا وہی ابو بکر اور فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. تو ارے کہا تو کیا ہوا؟ کہ انہوں نے بہت بہت مارا لٹا لٹا کے. ارے تو مولا کو بلا لیتا. ارے مولا کو بلایا تھا میں نے. بولے ہاں مولا تو بہت تیز ہو رہے تھے, انہوں نے تو میری ناکیں کاٹ دی, میرے دوستوں کو برا کہتا. اللہ. تو حضرات یہ تو ہو گیا لطیفہ جو حضرت مولانا جلال الدین صاحب نے لکھا, اور کئی کا سچا واقعہ لکھا. بہرحال ہمیں اہل بیت کرام سے محبت کرنی.